اور یہ جو ہم چلا رہے ہیں نا آج کل میسیج کے اتنی وہ پڑھ لو تو قضا نمازیں ہو جائیں گی، اس رات میں پڑھ لو تو قضا نمازیں، اور استغفار سے بھی قضا نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ قضا نمازیں کبھی بھی استغفار سے پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ قضا نمازیں اس طرح پوری ہی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ارشادات سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی یعنی قضا ہو گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اتنا نقصان ہے ایک نماز کے قضا ہونے پہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر، یعنی ایک تو عذر ہے، شرعی عذر ہے، کہیں باہر ہے یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا جو ہے وضو نہیں ہے اور پانی نہیں، شرعی عذر، کوئی بھی عذر ہے شرعی عذر، تو اس کے علاوہ کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے بلا عذر، 2 نمازیں کٹھی پڑھ لیتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہوں کا جو قیامت والے دن دروازے ہیں نا ان میں سے ایک دروازے پہ پہنچ گیا۔ استغفر اللہ، ایک دروازے پہ پہنچ گیا وہ کبیرہ گناہوں کے۔ آگے پھر کہاں، جب نام ہی ہمارا لکھ دیا گیا تبھی اس دروازے پہ پہنچے نا ہم جی، نام ہمارا لکھا گیا تو ہم اس دروازے تک پہنچے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ ہمارا نام لکھا گیا تو ہم اس دروازے تک کبیرہ گناہوں کے پہنچے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، حساب پیش ہوتے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ اور آگے سنے اس سے بھی بڑی وعید سنا دی، کیا سنا دیا کہ اس کا حشر فرعون، حمان اور ابی بن خلف بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، فرعون کون ہے آپ سب جانتے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا فرعون ہے، میں فرعون، میں سب سے بڑا رب ہوں نعوذ باللہ، وہ نعرہ۔ اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ اتنے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کا حساب کتاب ہوگا اگر تم نماز کو قائم نہیں کرو گے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دے گا تو ہم تو ہلاک ہو گئے نا جی۔ اور اتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی وعید سنا دی اللہ کے نبی نے کہ اگر تم نماز کا اہتمام نہیں کرو گے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو کیا کریں گے ہم، کیا کریں گے ہم، کس طرح ہم اللہ کا سامنا کریں گے، فرشتوں کا سامنا کریں گے جب ہمارے پاس اعمال ہی پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو اپنے وقت پر پڑھ بھی لے ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حقب کی مقدار بھی پھر آگے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ حقب کی مقدار 80 برس یعنی 80 سال کی ہوتی ہے، اور 1 برس 360 دن کا، قیامت کا ایک دن 1 برس یعنی 1 سال 360 دن کا، اور 1 دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس حساب سے 2,88,00,000 سال بنے جو کہاں پہ جلنا پڑے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہم نماز ضائع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کہا جس کی فجر کی نماز چلی گئی، فجر کی نماز تو ہمارے سارے دن کی نماز، سارے دن کی ترتیب کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس کی فجر کی نماز اچھی ہوئی اس کا سارا دن اچھا رہے گا۔ فجر کی نماز سے فیصلہ ہو جاتا ہے صبح کے اس کا دن کیسا گزرنا ہے، ہسپتالوں میں، عدالتوں میں، لڑائیوں میں، لوگوں سے چک چک میں، یا پھر سکون اور راحتوں برکتوں رحمتوں والا گزرنا۔ فجر کی نماز سے فیصلہ ہو رہا ہے۔
हम उसी टाइम सोए हुए होते हैं, क्योंकि हम 3 बजे तो हम सो रहे होते हैं, रात को 3 तो हमें सोते सोते बज जाते हैं, तो फिर हम कैसे सुबह उठेंगे फजर में हैं। और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, हदीस का मफहूम है कि उसके चेहरे का नूर अल्लाह पाक छीन लेते हैं। जो जोहर की नमाज कज़ा करता है, अल्लाह उसकी रोजी में से बरकत ही निकाल देते हैं, चाहे अरबों खरबों में कमा ले, बरकत नहीं रहेगी। अस्पतालों की नज़र होगा, लड़ाइयों झगड़ों की अदालतों की नज़र होगा, बरकत ही नहीं होगी, करोड़ों में 1 रुपए वाली बरकत नहीं होगी है। जो असर की नमाज छोड़ देता है, जितनी मर्जी मल्टी विटामिन खाता रहे, उसकी असर की नमाज छूटने की वजह से उसके जिस्म से अल्लाह पाक ताकत ही खींच लेते हैं। और जो मगरिब की नमाज छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देते हैं। जो भी मगरिब की नमाज छोड़ता है, चाहे जितने मर्जी आप असूल रख लें घर में, अल्लाह का नबी कह रहा है, अल्लाह कहलवा रहा है, तो ऐसा ही होगा। और जो ईशा की नमाज छोड़ देता है, उसकी रात की नींद का सुकून ही ख़त्म हो जाता है, ख़त्म कर लेता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में से सुकून है। और कितनी बड़ी अल्लाह के नबी हमें खुशखबरी दे रहे थे कि सजदे की जगह को जहन्नुम की आग ही नहीं जलाएगी है। सुभान अल्लाह है। नमाज शैतान का मुंह काला कर देती है और सदका इसकी कमर तोड़ देता है। इन दोनों चीज़ों को पकड़ लें, पकड़ लें इन दोनों चीज़ों को, ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएं। अल्लाह के नबी ने एक और जगह इरशाद फरमाया, उस शख्स का जो नमाज ना पढ़ता हो, बेवजू की नमाज नहीं होती। कहा इस्लाम में उस शख्स का कोई हिस्सा ही नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो, और बेवजू की नमाज नहीं होती मतलब हमें दायरा इस्लाम की बाउंड्री से ही खारिज कर दिया गया, जो नमाज ना पढ़ता हो। दूसरी हदीस में कहा दीन बगैर नमाज के नहीं है। आप बड़े बड़े चैरिटी के काम करते रहे लेकिन नमाज ना पढ़ें तो आप दीनदार हैं ही नहीं। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसे आदमी के बदन के लिए सर। अल्लाह के नबी हमें मिसालें कैसी दे रहे हैं आप देखें। फिर हम कहें कि इस्तग़फ़ार से ही कज़ा हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इस्तग़फ़ार से कज़ा नहीं होती पूरी। कज़ा किससे पूरी होगी? कज़ा तब पूरी होगी जब हम हिसाब लगा के हर नमाज के साथ बालिग जब से मैं हुई हूँ, मैं देखूं कि मेरी कितनी नमाजें रह गई हैं। जब से मैं बलूग, क्योंकि बालिग होने के बाद नमाज फ़र्ज होती है, हम बलूगत से पहले आदत डालें, बालिग होने तक नमाज की आदत ज़रूर डालें, लेकिन फ़र्ज नमाज होती है बलूगत के बाद। तो हदीस का मफ़हूम है कि जब कोई शख्स सो गया या भूल गया और इस वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो वो बाद में पढ़ेगा, वो उसके ज़िम्मे है। हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ें, फजर के साथ एक नमाज पढ़ें कज़ा, और ये नियत करें अल्लाह ये मेरी आखिरी नमाज है जो छूट गई थी। हर नमाज के साथ ये नियत करके एक एक कज़ा पढ़ें। असर और फजर के बाद आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, तो कज़ा नमाज पढ़ें। तौबा से नहीं माफ़ होंगी, जो हमने ये फैलाया हुआ मैसेज, इतने वो पढ़ लो तो माफ़ हो जाएंगी, इतने वो पढ़ लो तो माफ़ हो जाएंगी। कज़ा नमाजें किसी सूरत माफ़ नहीं है जब तक आप उसे अदा नहीं करेंगे। और मैंने बता दिया नमाज कज़ा करने वाले के अजाब कितने हैं, शुरू में बता दिया मैंने है। कोई चीज़ दीन में नहीं है नमाज के बगैर। कहा बदन की हैसियत रखती है दीन के लिए। इस तरह बदन के लिए जैसे सर होता है ना जिस्म के लिए, ऐसी हैसियत बता रहे हैं नमाज की है, ऐसी हैसियत बता रहे हैं नमाज की कि दीन के लिए ऐसी है। अब आप पूरे दीन के काम, चैरिटी के काम तो कर रहे हैं, लोगों के साथ नेकियां भी कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा के राशन पहुंचा रहे हैं। रमज़ान में इधर से पैसे पकड़ उधर दे दिए, उधर से पकड़ उधर। मैं बड़ी नेक हूँ इसलिए पहुंचा रही हूँ। आप अल्लाह ही के सामने ना झुके, आप अल्लाह ही का हुक्म ना माने तो कहाँ गई है तुम्हारी नेकियां हैं? कोई फायदा नहीं है इन नेकियों का जब तक आपका ताल्लुक नमाज के साथ मजबूत ना हो। नमाज अच्छी निकल आई जिसकी तो वो बंदा कामयाब है। अल्लाह के नबी ने कहा वरना नाकामी है, नाकामी है, नाकामी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास एक सहाबी थे, पानी उतर आया आंख में है।
لوگوں نے کہا اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، چند روز آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آگے سے، کیا جواب دیا؟ ہم کہتے بھائی آنکھ بنوا دو، کچھ بھی ہو جائے، عذر ہے نا، عذر ہے نا۔ اب ہمیں ہزاروں فونز آ رہے ہیں یہ اس کے لیے، روزوں کے لیے، باجی پیپر نہیں دے سکتے ہم، روزہ نہیں رکھ سکتے، پیپر ہیں۔ تو عذر، ہم تو کہتے عذر ہے، نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ آنکھ میں پانی اتر آیا، آنکھ کا علاج ہوگا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے باجی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کے ہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو ہم اپنا حال دیکھ لیں، شادیوں پہ کتنی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں، بعد میں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان نمازوں کو پڑھ لیں۔ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں۔ میں نے بتا دیا فجر اور عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے آپ، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں ادا کریں، اپنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، جب تک آپ کو غالب گمان یعنی پکا گمان نہ ہو جائے کہ میری اب قضا پوری ہو گئی ہے تو آپ پھر چھوڑیں، ورنہ آپ نماز نہ چھوڑیں، اللہ کا واسطہ۔ ایسی شرم و حیا کو گولی ماریں کہ آپ باہر گئی ہوئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے میں یہاں نماز پڑھوں سب مجھے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے تو دیکھتے رہے، میرے اللہ کا حکم آ گیا، آپ وہیں پہ جھک جائیں گی نماز کے لیے۔ ہاں اپنی حیت ایسی بنائیں، اپنے تھوڑا سا اوٹ میں اس کسی چیز کی اس میں آ جائیں تاکہ آپ پہ پوری ڈائریکٹ کسی مرد کی نظر نہ پڑے، تو ایسی جگہ چھپ کے تھوڑی سی نماز پڑھ لیں۔ ہمارا سفر رہا ٹرینوں کا، اکثر آپ کے سامنے ہی ہے، ابھی بھی کتنے چکر لگے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے ہم، قرآن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نماز ہمارے ساتھ ہر وقت، اذان ہو نہ ہو، ہمیں آواز آئے نہ آئے، ہم نے ٹائم بنایا ہوا ہے کہ اب یہ ظہر کا ٹائم ہے، نقشہ رکھا ہوا ہے، ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا، عصر کا ہو گیا، فجر کا ہو گیا، مغرب کا ہو گیا، لازمی نماز پڑھنی ہے، لازمی نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہوئے ہم قضا نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی ساری نمازیں لوٹائیں، ورنہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کتنی بڑی مصیبت آگے اٹھانی ہے۔